زمانہ قدیم میں مقدونیہ کا ایک نوجوان شہزادہ تھا جس کا نام سکندر تھا۔ یہ وہی تھا جسے دنیا سکندر اعظم کہتی ہے۔ بچپن ہی سے بہادر، ذہین اور جستجو رکھنے والا، اس کا استاد مشہور فلسفی ارسطو تھا جس نے اسے علم، حکمت اور حکمرانی کے اصول سکھائے۔ سکندر نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو سلطنت کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا۔ اس نے یونان کو متحد کیا اور بڑی بڑی سلطنتوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے ایران کی عظیم سلطنت کو شکست دی جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت مانی جاتی تھی۔ دارا ہخامنشی اس وقت ایران کا بادشاہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب دارا کو شکست ہوئی تو وہ بھاگ نکلا مگر اپنے ہی سپہ سالار کے ہاتھوں مارا گیا۔ سکندر نے اس کے اہل خانہ کی عزت محفوظ رکھی اور بادشاہی خزانہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ سکندر آگے بڑھتا گیا۔ اس نے مصر کو فتح کیا۔ وہاں کے لوگوں نے اسے نجات دہندہ سمجھا۔ اسی دوران اس نے ایک عظیم شہر آباد کیا جس کا نام اسکندریہ رکھا۔ آج بھی وہ شہر علم و تہذیب کی نشانی ہے۔ سکندر کی مہمات اسے برصغیر کی طرف لے آئیں۔ یہاں اس کا سامنا ہوا راجہ پورس سے جو ایک بہادر اور عادل حکمران تھا۔ راجہ پورس اور سکندر کے درمیان دریا جہلم کے کنارے زبردست جنگ ہوئی۔ پورس نے ہاتھیوں کی ایک عظیم فوج تیار کی تھی جبکہ سکندر کے پاس تیز رفتار، گھڑ سوار اور ماہر سپاہی تھے۔ جنگ کئی دن تک جاری رہی۔ آخرکار سکندر کی فوج غالب آ گئی اور راجہ پورس قید کر لیا گیا۔ سکندر نے پوچھا، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ راجہ پورس نے جواب دیا، جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر سکندر اس کی بہادری اور عزتی نفس سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے پورس کو دوبارہ آزاد کر دیا اور اس کی سلطنت واپس کر دی۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں فتح کرنے کے بعد بھی سکندر کی آنکھوں میں ایک نئی دنیا دیکھنے کی خواہش باقی تھی، مگر تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ بابل، موجودہ عراق میں وہ شدید بیمار ہوا۔ صرف 32 برس کی عمر میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر موت کے قریب تھا تو اس نے اپنی وصیت میں کہا، جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میرے دونوں ہاتھ تابوت سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ سکندر اعظم بھی خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ سکندر اعظم کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فتوحات بھی انسان کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھ سکتی۔ عزت، انصاف اور علم ہی اصل دولت ہیں۔ دنیا کا ہر شخص چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، خالی ہاتھ جاتا ہے۔